الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل قدر ذی وقار سامعین اکرام اور آئے ہوئے مہمانوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ انتہائی مقبول محفل کے اندر اللہ پاک نے ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مقام بھی عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبوب ترین جگہ جو ہیں وہ مساجد ہیں، تو ہمیں اللہ نے مسجد کے اندر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ زمانہ بھی بڑا زبردست، یہ رمضان کی 27ویں رات ہے، جس کے اندر ایک قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر اسی رات کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ محفل بھی تکمیل قرآن کی محفل ہے، تو گویا کہ یہ محفل کئی سعادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں شریک ہونا یہ ہماری اپنی خوش قسمتی ہے۔ ہم اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں، ہم شکر ادا کر نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حافظ محمد ابو بکر صاحب کو قرآن پاک کو مکمل کرنے پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر مفتی عتیق الرحمان صاحب کے مبارک سفر پر جانے کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم یہاں آئے اور انہوں نے آخری سپارے آ کر یہاں سنائے، تو یہ ان کی زندگی کا بھی پہلا موقع تھا۔ یہ ہمیشہ مجھے ہی سناتے ہیں، بہت کم افراد ان کے پیچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے کئی لوگوں کو سنانے کا موقع ملا۔ اور ان کی زندگی کا یہ بھی پہلا موقع ہے۔ مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ 27 رمضان کو یہ پہلی مرتبہ مکمل کر رہے ہیں قرآن پاک۔ ویسے کئی مرتبہ انہوں نے سنایا ہے، لیکن 27 رمضان کو پہلی مرتبہ یہ مکمل کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے لیے بڑی ایک خوشی کا موقع ہے کہ یہ میرا بیٹا قرآن پاک سنا چکا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کے ساتھ مکمل وابستگی نصیب فرمائے۔
ہمیشہ قرآن پاک کو یہ یاد کر رہے، مضبوط کر کے آئندہ سال جب سنائے تو بغیر کسی غلطی کے سنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں، ان کے اندر قرآن پاک کا تعارف موجود ہے، اور یہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے۔ یہ عارضی معجزہ نہیں ہے، یہ وہ معجزہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، قیامت تک آپ کا یہ معجزہ باقی ہے۔ کیونکہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، وہاں کے ماحول کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو معجزے عطا فرماتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں جادو کا دورہ تھا۔ جادو کو مدارس کے طور پر، یونیورسٹیوں کے طور پر، کالجوں کے طور پر سکھایا جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے کوشش کی تو ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع کیے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں جادو کی تعلیم بہت دی جاتی تھی، بہت زیادہ جادو سیکھنے سکھانے والے تھے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جادو ہے۔ جب اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ نے عصا جو ہے پھینکو، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام خود بھی ڈرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، آپ ڈرے مت، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ کچھ نہیں کہی، آپ اس کو پکڑیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو اسی طرح لاٹھی بن گئی۔ یہی معجزہ فرمایا کہ جا کر فرعون کو دکھاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ فرعون کو دکھایا تو اس نے کہا یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، یہ اصل میں جادو کر کے ہمیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، ہمارے سے یہ بادشاہت لینا چاہتے ہیں، لہذا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ان کو ناکام کریں گے۔ اس نے مصر کے اندر سارے شہروں سے تمام جادوگروں کو جمع کیا۔ دن متعین ہو گیا، دوپہر کے وقت ساری عوام اکٹھی ہوئی۔ جب جادوگر مقابلے میں آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ نظر پہ جادو تھا، لوگوں کو وہ سانپ وغیرہ نظر آنے لگے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ ایسا اژدہا بنا، وہ سب کو نگل گیا۔ اب جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، یہ معاملہ جادو سے اوپر ہے، اس لیے وہ سر بسجود ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت وہ ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب یہ بڑی ذلت اٹھانی پڑی، ناکامی اٹھانی پڑی، اس نے کہا یہ تمہاری ملی بھگت ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا استاد ہے اور تم اس کے ساتھ مل گئے ہو، ہمیں تم نے ذلیل کیا ہے اور میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو، لہذا میں تمہیں اب عبرتناک سزا دوں گا۔ اور اس نے فرعون کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ کر گزرتا ہے، وہ ٹلتا نہیں ہے، بس وہ جو بات اس کے منہ سے نکل جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر وہ پیچھے ہٹا ہے تو صرف اپنی بیوی کے سامنے ناکام ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محل کے اندر لے گئے تو قتل کرنے لگا تو بیوی نے کہا نہیں، عسیٰ ان ینفعنا، کہ یہ ہمیں نفع دے دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا دیں گے۔ بہرحال بدقسمت وہاں اس کی زبان سے جملہ نکلا وہی پورا ہوا۔ اس نے کہا یہ تجھے نفع دے گا، مجھے یہ نفع نہیں دے گا۔ تو واقعی حضرت آسیہ کو نفع دیا، موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائیں، وہ جنت میں چلی گئیں، اور فرعون کو نفع نہیں ہوا، فرعون جہنمی ہوا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے۔ اب دیکھیں صبح کے وقت وہ جادوگر ہیں، دوپہر کے وقت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے حقیقت کو پہچان لیا تھا۔ اور
عصر کے ٹائم پر وہ جنت کے اندر جا پہنچی۔ فرعون نے ان سب کو قتل کروا دیا، سب کو شہید کروا دیا، اور سب جو ہے وہ جنت میں پہنچ گئے۔ دیکھیں بڑا لمبا سفر، لیکن چند گھنٹوں میں طے کر کے وہ جنت میں جا پہنچی۔ یہ ہے نبی کی عزت کرنے کا فائدہ، نبی کی تکریم کرنے کا فائدہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیں ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، سکا چاچا ہے، لیکن جہنم کا ایندھن جہاں بڑھا، واصل جہنم ہو گیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت کے اعتبار سے معجزہ یہ دیا کہ جادو کا توڑ کر دیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے حکیم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی اور دانا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لائے ہیں یہ بے شک ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے نا سمجھدار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہاں حکمت جو ہے وہ عاجز آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات نابینے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بینا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں آج کی سائنس یہ مانتی ہے اس بات کو کہ جو پیدائشی طور پر نابینا ہو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ ہمارا علاج دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، یہ چیلنج ہے، کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر علاج کر لے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ نہیں بنتا۔ معجزہ وہی ہوتا ہے جس کے سامنے سارے عاجز آ جائیں۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر پہ کھڑے ہو جاتے اور اس کو کہتے قم بإذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہاں حکمت آ کر عاجز آ گئی کہ حکمت کے اندر تو یہ تھا کہ مادر ذات نابینا نہیں ہو سکتا، مردوں کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ معجزہ عطا فرمایا، ان کے ہاتھ سے یہ چیز کروائی۔ اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، جس سرزمین پر تشریف لائے وہ سرزمین عرب تھی، اور یہ باوجود ان پڑھ ہونے کے لیکن اتنے قابل و اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی بول سکتے ہیں۔ آپ نے علاوہ ساری قوموں کو یہ عجم کہتے تھے، اس لیے آپ نے سنا ہوگا عرب و عجم، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور باقی جو ہے نا گفتگو کر نہیں سکتے۔ تو واقعی ان کی زبان کے اندر، عربی کے اندر اللہ پاک نے جو وسعت رکھی ہے وہ کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ اب ہماری زبان کے اندر یہ درندہ شعر جو ہے اس کے کچھ زیادہ نام نہیں ہیں، ایک دو نام ہوں گے، لیکن عربی کے اندر مولانا موسیٰ خان صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر شعر کے 500 نام لکھے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس زبان کے اندر کتنی وسعت ہے۔ تو انتہائی جو ہے عروج تھا فصاحت و بلاغت کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے، اس نے آ کر ساری فصاحت و بلاغت کو جو ہے وہ کمزور کر دیا۔ اس قرآن پاک کے سامنے کوئی فصاحت و بلاغت نہ چل سکی، سب عاجز آ گئے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو نظم کہیں یا نثر کہیں۔ اگر نثر کہتے ہیں تو اس کے اندر ایسے کلام ہے کہ وہ لگتی ہے نظم ہے، اور اگر نظم کہیں تو اس کے اندر ایسی کلام بھی ہے جو نثر پہ مشتمل ہوتی ہے، تو وہ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور بہرحال مقابلے کی بھی انہوں نے کوشش کی، یہ خود بھی مقابلے کرتے تھے، قصیدے لکھ کر انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے، 7 معلقات، یہ کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے، اور شعراء کا چیلنج تھا کہ اس کا مقابلہ کوئی کرے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
ان شانئک هو الابتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو لکھ کر جو ہے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دو۔ جب یہ لٹکائی گئی وہ قصیدے ایک ایک کر کے گر گئے۔ تو ان کے سب سے بڑے شاعر تھے جن کو بعد میں اللہ پاک نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لبید۔ جب یہ آئے تو انہوں نے کہا لاؤ قلم کاغذ لاؤ۔ بڑے خوش ہوئے کہ آج لبید جو ہے نا جواب دے دیں گے۔ اس کا جواب اور تو کوئی نہیں دے سکتا۔ لبید چونکہ سب سے بڑے شاعر تھے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ان سب کے استاد تھے، تو انہوں نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد وہ لکھنے لگے فواللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے نکلا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں ان کا تمسخر اڑاؤں گا، پریشان کروں گا۔ آگے آگے نبی علیہ السلام ہیں، پیچھے پیچھے میں ہوں۔ نبی علیہ السلام سے مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور سورہ الحاقہ پڑھنی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ کیسا فصیح و بلیغ کلام ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو عرب کہتے ہیں یہ شاعر ہے، واقعی شاعر ہوگا، لیکن ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے یہ پڑھ دیا وما ہوا بقول شاعر۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے دل میں سوچا ہی ہے، تو انہوں نے میرا جواب دے دیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر میں نے سوچا کہ یہ کاہن کا کلام ہوگا، تو ساتھ ہی آپ نے یہ پڑھا وما ہوا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ صورت ابھی مکمل نہیں کی تھی، میرے دل کے اندر جو ہے نا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک نے پھر ان کو چیلنج دیا۔ سب سے پہلے چیلنج تو قرآن پاک نے یہ دیا کہ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ تم جن و انس سب مل جاؤ اور سب ایک دوسرے کی مدد کرو تو اس قرآن کی مثل لے آؤ تو تم لا نہیں سکتے، تم لا نہیں سکتے۔ قرآن پاک نے سب سے پہلے چیلنج تو دیا کہ پورے قرآن کا مقابلہ کرو، پھر فرمایا کہ چلو پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کی 10 صورتوں کے برابر 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اب یہاں بھی عاجز آگے 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے، پھر قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ یہ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس جیسی صورت لے آؤ۔ بلکہ قرآن پاک نے اس سے بھی نیچے جا کر کہا کہ چلو ایک آیت لے آؤ، لیکن قرآن پاک نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم خود بھی مل جاؤ، آپ نے مددگاروں کو بھی بلا لو، لیکن تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے
وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو یہ قیامت تک کا چیلنج ہے، قیامت تک پوری دنیا کفر مل جائے، قرآن پاک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نے ہر دور میں عاجز کیا ہے، تو آپ پتہ کیا کرتے ہیں، اب مقابلہ تو ہو نہیں سکتا، پھر یہ قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں۔ ان کو بدبختوں کو بجائے اس کے کہ عاجز آگے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے تو مان لیں، لیکن بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے اپنی بدقسمتی کو اپنا جہنم کے اندر ٹھکانہ پکا کرتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ ہم اس جگہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں اور اس موقع پہ کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ دیکھیں نا کتنی دنیا باہر گھوم پھر رہی ہے، یہ ہمیں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار میں سے ایک ہو جاؤ، یا تو قرآن پڑھنے والے، یا پڑھانے والے، یا قرآن پاک سننے والے، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے۔ فرمایا کہ پانچواں نہ ہونا، اگر پانچواں ہو جاؤ گے فتوہلک، پس ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ کون ہے پانچواں؟ ان کی مخالفت کرنے والا، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سننے والوں کی مخالفت کرنے والا جو ہے، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے کے ساتھ مخالفت کرنے والا جو ہے وہ ناکام ہے، وہ برباد ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہوتا ہے ایسے رمضان میں تو ہم بڑی دلچسپی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے پھر ہماری وہ ایمان کی حرارت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس رمضان کے اندر جو ہم نے ٹریننگ کی ہے اس کو ہمیں پورا سال باقی رکھنا چاہیے، اور تاکہ آئندہ رمضان جب آئے تو ہمارے اندر سستی نہ ہو، چستی ہو، ہم چست ہوں، ہم اس جذبے کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں کہ گزشتہ رمضان سے بہتر انداز میں ہم عبادت کر سکیں۔ تو ابھی تک رمضان تو ختم نہیں ہوا، ابھی چند دن باقی ہیں، راتیں بھی باقی ہیں، اور یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس کو جتنا بھی آپ ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، درود شریف میں، نفلی عبادات میں گزاریں گے تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔